الرحمن الرحیم. ایک دو چھوٹی چھوٹی سی باتیں اور اس کے بعد مولانا. الحمدللہ ہمیں مجلس اعضاء کا جو سلیبس کہہ لیں، جو پیٹرن کہہ لیں، جو ڈیزائن ہے، وہ ہمیں دنیا میں بی بی زینب سے ملا. اس کے بعد تاریخ میں دو تو میں نے اماموں کا تذکرہ کہ اس میں پڑھا ہے کہ دو اماموں نے ہمیشہ اب جس کو بھی ممبر دیا اس سے کہا کہ میرے جد کے فضائل اور ان کے مصائب پڑھو. تیسری کوئی بات نہیں تھی. اگر دنیا کی باتیں سکھانا ہی مقصود ہوتا تو امام سے زیادہ علم کسی کے پاس نہیں تھا دین کا. تو فرش اعضاء کا یہ پیٹرن جو ہے اسی کو کوشش کریں ہم قائم رکھیں اور اپنے بچوں تک آگے بڑھائیں. ایک عجیب تجربہ ہوا اس دفعہ، آپ بھی انشاءاللہ مجھ سے اتفاق کریں گے، آپ سب کریں گے. میرے اپنی اس لائف میں اب جتنی بھی ہے، میں عمر تو نہیں بتاؤں گا اپنی، اتنے ایکسپیرینس میں میں نے آج تک ایسا واقعہ میرے ساتھ پیش نہیں آیا کہ کوئی ذاکر اہل بیت، کوئی مولانا مجلس میں تبرک اپنے پاس سے کہہ کے، ایک مجلس کا تبرک میری طرف سے. حضرت بلال کاظمی نے یہ کام کیا، اور اگر ہم یہ بیان نہ کریں تو یہ ذاتی ہے. اور ہم تہ دل سے ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں اس بات کا کہ انہوں نے ہمیں اس قابل سمجھا. باقی مجلس میں آنے کا، پڑھنے کا کسی کا شکریہ نہیں، صرف اس کے لیے دعا ہے کہ بی بی فاطمہ الزہرا اس کی عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. اسی کے ساتھ میں درخواست گزار ہوں مولانا بلال کاظمی سے کہ وہاں آئیں. بطول کا ابن ابو تراب حسین، رضا کی زد پہ مہکتا ہوا گلاب حسین، جمود ذہن پہ تحریک انقلاب حسین، عبودیت کا اسے زیب و زین کہتے ہیں، اور شہادتوں کے خدا کو حسین کہتے ہیں. اور محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللہم صلی اللہ آپ تمامی حضرات کی خدمت میں درخواست ہے مادر سرکار ابوالفضل بی بی جناب ام بنین سلام اللہ علیہا کی سرکار بے کس پناہ میں اپنی حاضری اور ہماری ذاکری کی قبولیت کے لیے مل جل کے بلند ترین نعرہ صلوات نظر فرما دیں. فاتحہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت غير المغضوب عليهم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير.
أعوذ بالله السميع العلي العظيم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق. الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا بالقاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ولعنة الله على أعدائهم وقتلتهم وغاصبي حقوقهم ومنكري فضائلهم ومصائبهم وشجاعتهم وطهارتهم وسخاوتهم وجلالتهم وولایتهم وعظمتهم وعطشهم أجمعين من ليلنا هذه إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. صلوات بھیج دیں بابا جبل. ایک اور صلوات کی گزارش. بزرگان مذہب و ملت، برادران ایمانی، کرم ہے حضرات چہاردہ معصومین علیہم الصلاۃ والسلام کا اور خصوصی صدقہ ہے شہزادی کونین بنت جناب رسول الثقلین مادر حسنین صدیقہ طاہرہ راضیہ مرضیہ
سیاہ بطول عذراء حورین سیاہ جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا رخصت ہونے والے گھرانے کے حضور ایک اور صلوات بھیج دیں. بی بی سلام اللہ علیہا کی نعلین پاک سے لپٹی ہوئی گرد کے ذروں کا تصدق ہے کہ کاتب تقدیر نے ہماری آنکھوں کے اندھے کنویں کو یوسف اشک عزا عطا فرمائے. دعائیں چاہتا تھا اس کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے ہماری آنکھوں کے اندھے کنویں کو یوسف اشک عزا عطا فرمائے اور ایسے یوسف کہ جن کی جگہ مصر کا بازار نہیں زہرا کا رومال ہے. اس کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے پھر فقرہ صرف کر رہا ہوں آقا کے چاہنے والوں، اس کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے ہمارے دلوں کو غدیر کی مٹی سے اور ہماری آنکھوں کو کربلا کی مٹی سے گوندھا تاکہ جب اس گھرانے کے فضائل بیان ہوں تو دل خوش ہونے لگے اور جب مصائب بیان ہوں تو آنکھیں آنسوؤں کی سبیلیں لگا دیں. پھر فقرہ عرض کر رہا ہوں آخری صف تک کے لیے نازک فقرہ ہے، اس کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے جس رومال کو رسولوں کا محرم نہ بنایا، بدل دوں لفظیں، اس کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے جس رومال کا محرم رسولوں کو نہ بنایا اسی رومال میں ہمارے آنسوؤں کو رکھا. شاید اس سے زیادہ نازک جملہ نہیں کہہ سکتا. تقدیروں کی کائنات میں دو ہی مقدر ہیں جو ایک ساتھ جلوہ فگن ہیں، یا تقدیر حر یا قسمت اشک عزا، کہ اسے بھی رومال زہرا ملا انہیں بھی رومال زہرا ملا. لیکن جی
چاہتا ہے حر دلاور کے حضور ہاتھوں کو جوڑ کے عرض کروں، اے حر دلاور آپ پر اور آپ کی قسمت پر سلام، مگر اجازت ہو تو کہوں آپ کو رومال ملا لیکن آپ کو چل کے جانا پڑا، آنسوؤں کے لیے رومال آتا ہے۔ آئے 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 یا علی یا علی یا علی یا علی یا علی مدد۔ برائے عظمت خاتون جنت بلند تر صلوات۔ صلی اللہ علیہ محمد۔ برائے خوشنودی امام زمانہ بلند تر صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اگر وہ یہ کہہ دیتی کہ آنسو دینا ہو تو بقی آؤ، آپ سوچئے ہم کیسے گھٹ رہے ہوتے، لیکن انہوں نے یہ کہا کہ تم کہیں بھی رہو، امانت میری ہے، میں لینے آ جاؤں گی۔ فقرہ کہوں جانے کتنے پیارے ہیں آنسو، انہیں مریم کو بھی بیچ سکتی تھیں، حوا کو بھی بیچ سکتی تھیں، سارا کو بھی بیچ سکتی تھیں۔ میں کچھ کہہ رہا ہوں مولا کے چاہنے والوں، مگر جانے کتنے پیارے ہیں آنسو انہیں کہ وہ خود تشریف لاتی ہیں۔ یہ اس سے بڑے نصیب کی بات کیا ہوگی آقا کے چاہنے والوں؟ بھلے ہی ہماری آنکھیں ان کے جلووں کی محرم نہ ہوں، مگر ان کی آمد تو یقینی ہے۔ اگر مجلس عزا برپا کی ہے تو آمد ان کی یقینی ہے۔ اور ایک جملہ اور عرض کر دوں کہ اگر برپا کرنے والا یہ سوچ رہا ہو کہ آئیں گی نہیں آئیں گی اس کا کیا ہے، اور سننے والوں میں کوئی ایک بھی رونے والا ہے تو اس کے آنسوؤں کی خاطر وہ تشریف لائیں گی، کیونکہ یہ آنسو فقط آنسو نہیں ہیں، یہ بی بی کے لال کے زخموں کا مرہم ہے۔ تو بہرحال چلا گیا محرم، ہم تو اجڑ رہے ہیں، دنیا کا نہیں جانتے، ہم ان کے ذاکر ہیں، ہم تو اجڑ رہے ہیں، ہم یتیم ہو رہے ہیں، ہم بے آس ہو رہے ہیں۔ یہ رونقیں، یہ بہار عزا، یہ ایک دوسرے کا آ کے پتہ نہیں کہاں کہاں سے مل لینا، یہ سب اسی عزا کا کمال ہے۔ اور اگر اس احسان کو دل کی آنکھوں سے دیکھیں تو واقعی جو میں عرض کرتا ہوں کہ عمر نو بھی سجدہ شکر کے لیے کافی نہیں ہے۔ الحمدللہ جس سلسلہ کلام کا آغاز ہوا تھا آج وہ اپنے آخری مرحلے میں داخل ہے۔ اب تک آپ حضرات نے مجھ ایسے کجمج بیاں کو، مجھ ایسے بے حیثیت طالب علم کو
مجھ ایسے کم علم کو، کیونکہ ہم عالم ہونے کا دعویٰ تو کر نہیں سکتے. عالم آل محمد، ہم ان کے چاہنے والے ہیں، ہم طالب علم ہیں. تو آپ نے بڑی محبت سے سنا اور میری حوصلہ افزائی فرمائی. آج آخری مجلس ہے اس سال کے اس عشرہ رواں کی الوداعی مجلس. خدا انجمن فروغ عزا کی توفیقات میں اضافہ فرمائے. جو نام محترم اسلم ہاشم بھائی نے لیے، اللہ ان کے درجات بلند فرمائے. ہمارے اسلم ہاشم بھائی، ہمارے سمیع حیدر بھائی اور جتنے بھی جس زاویے سے بھی اس مجلس میں شریک ہوئے ہیں، اگر فقط گریہ ہی کرنے کو آئے ہیں، اگر فقط ماتم بھی کرنے کو آئے ہیں، تو چاہے بی بی کی کنیزیں ہوں، چاہے آقا کے غلام ہوں، سب کی توفیقات میں اضافہ ہو اور سب کی آمد قبول ہو، اور یہ گزرتے ہوئے لمحے انشاءاللہ محشر میں کام آئیں. تو گفتگو آغاز کروں. مولا کے چاہنے والوں، اجازت ہے کیا مل کے نعرہ لگائیں گے؟ یا علی، ماشاءاللہ بیٹے، یا علی. آج ایک نعرہ ہم لگائے دیتے ہیں. آقا کا ایک ایک مہمان اپنے دونوں ہاتھوں کو ایسے بلند کرے جیسے عین یوم غدیر پائے جناب امیر پا بیعت کر رہا ہو. نعرہ حیدری. میرے مولا آپ کو شاد و آباد رکھیں. تو سورہ پڑھیے، میں بات شروع کروں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر انا شانئک. میرے مولا جزا دیں انشاءاللہ. تو جو لوگ کہتے ہیں کہ صاحب مجلسوں میں کوئی کام کی چیز، اب اس سے زیادہ قرآن کی تلاوت سے زیادہ کام کی چیز ہے کوئی؟ واہ 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 واہ. یار میرے مولا جزا دیں آپ کو. تو اللہ نے آواز دی جب پیغمبر اسلام کو دشمنوں نے ستانا شروع کیا اور طعنہ ابتر دینا شروع کیا، تو اللہ نے کہا میرے حبیب آپ اداس نہ ہوں، ہم نے آپ کو فاطمہ جیسی بیٹی عطا کی ہے، یعنی نسل کثیر عطا کی ہے، نسل کوثر سے نوازا ہے. چنانچہ آپ شکر کے سجدے بھی کیجئے اور قربانی بھی دیجئے. آپ کے دشمنوں کی بات ہے تو وہ ابتر ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. آپ کے دشمنوں کی بات ہے تو وہ ابتر ہیں، ان کی کوئی حیثیت ہی نہیں، ان کی نسل قطع ہے. اب ہو سکتا ہے کسی کے ذہن میں آئے کہ صاحب ان کی نسل کیسے منقطع ہے. توجہ چاہ رہا ہوں بیٹی، ماشاءاللہ سبحان اللہ. محمد والے محمد. بالکل پریشان نہ ہوا کریں، ہمارے یہی بچے کل جو ہے ہمارا مستقبل ہیں.
انہیں مجلسوں میں لایا کیجئے، جہاں ہم پڑھیں وہاں ضرور لایا کیجئے. یہ مت سوچا کیجئے کہ ہم کوئی ڈسٹرب ہوں گے یا نہیں. بچے آئیں گے ہمیں اچھا لگے گا. ان کو ابھی سے اگر آپ فرش اعضا سے مانوس نہیں کریں گے تو فرشتوں سے ان کی ملاقات گہری نہیں ہو پائے گی. ہائے 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 نعرہ حیدری. تو آپ کے دشمن ابتر ہیں. آپ کو ہم نے نسل کوثر، نسل کثیر، پاکیزہ نسل عطا کی ہم نے. اب کل کی گفتگو ذہن عالی میں محفوظ ہوگی کہ ابتر اسے کہتے ہیں جس کا کوئی رکھوالا نہ ہو، کوئی مددگار نہ ہو، جس کے پیچھے پیچھے کوئی مددگار آنے والا نہ ہو. تو اللہ نے کہا والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها، قسم ہے سورج کی اور قسم ہے چاند کی جب وہ اس کے پیچھے پیچھے آئے. تو سورج سے مراد کون ہے؟ میرے مولا جزا دیں. چاند سے مراد کون ہے؟ علی مرتضیٰ علیہ السلام. تو سورج ہیں پیغمبر، چاند ہیں علی. لوگوں نے تفریق پیدا کرنے کی کوشش کی تو اللہ نے کہا یہ نہ کر پاؤ گے. سورج چادر اوڑھے گا تو چاند لگے گا. کأنہ البدر فی لیلۃ تمامہ و کمالہ. جب پیغمبر نے، سورج نے چادر اوڑھی تو بیٹی نے یہ نہیں کہا کہ میرا بابا سورج کی طرح لگ رہا تھا. آواز دی میرے بابا کا چہرہ ایسا چمک رہا تھا جیسے 14ویں کا چاند. تو سورج نے چادر اوڑھی تو چاند نظر آیا. اب اسی سورج نے ایک دن چاند سے کہا میری جان کو خطرہ ہے، چادر اوڑھ کے لیٹ جا. تو پوری رات دشمن اس چاند کو سورج سمجھتے رہے. واہ واہ سبحان اللہ. اس کا مطلب جیسی شعاعیں سورج سے نکلتی ہیں ویسی شعاعیں چاند سے رات بھر نکلتی رہیں. مولا حسین کا واسطہ ہے ذرا غور فرمائیں. ویسی ہی شعاعیں رات بھر چاند سے نکلتی رہیں. تو چاند چادر اوڑھے تو سورج لگے، سورج چاند اوڑھے چادر اوڑھے تو چاند لگے. اب چادر وہاں بھی چادر یہاں بھی. نہیں غور فرمایا. ہائے 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 میرے سامنے ذہین مجمع بیٹھا ہوا ہے. چادر چاند نے بھی اوڑھی، چادر سورج نے بھی اوڑھی. اب اللہ نے اپنے سورج کی مدح قرآن میں شروع کی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اے میرے طیب و طاہر، یاسین، اے سید و سردار، یا ایھا المزمل، اے کملی والے، یا ایھا المدثر، اے چادر والے. میں کچھ کہہ رہا ہوں مولا کے چاہنے والوں، مگر جانے کیسا حافظہ ہے امت محمدی کا. طٰہٰ یاد ہے، یاسین یاد ہے، کملی والا یاد ہے، چادر والا یاد. واہ واہ. یا علی یا علی یا علی. علی امام زمان، علی امام دو عالم، علی امام زمان. سبحان اللہ. علی امام دو عالم، علی امام زمان. علی بہار دل و جان، علی بہار چمن. سبحان اللہ. علی عروج فصاحت،
علی کمال سحر، علی عرب کے اندھیرے میں حق کی پہلی کرن، سبحان اللہ. علی ولی سے گریزاں نہ ہو خدا کے لیے، علی تو قوت بازو ہے مصطفیٰ. واہ 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 یا علی. دیکھیے میں عجیب بات کہہ رہا ہوں، آپ غور فرمائیں. یہ غور کرنے کی بات ہے نہیں کہ طٰہٰ نبیوں میں طٰہٰ لقب پانے والے جھوم جھوم کے نعت پڑھ رہے ہیں. یاسین، مزمل، مگر یہ کیوں نہیں کہتے اے چادر اوڑھنے والے؟ سبحان اللہ. اے چادر اوڑھنے، کوئی بات تو ہے، کوئی راز تو ہے چادر میں. جو چادر سے کترا رہے ہو، ہم تو سمجھتے تھے تمہاری والدہ ہی کو اچھی نہیں لگتی، تمہیں بھی اچھی نہیں. حیدر ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. ہاں ماشاءاللہ. آگے آتے نعرہ سنتے رہیں، آگے آتے رہیں. ماشاءاللہ. ہاں 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 یا علی. ذرا سا اور آگے آ جائیے، ذرا سا. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اچھا یہ کیمرے بھی خوب جگہ گھیرتے ہیں. اچھا کیمرہ وہ بھی 3 ٹانگوں والا. اوفو، ہائے 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 ہائے، واہ 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 واہ. نعرہ حیدری. وہ جو پیچھے بیٹھے ہیں ان چاہنے والوں کو بھی مولا کا نام بچائے گا. نعرہ حیدری. میرے آقا جزائے خیر دیں. تو چادر میں کچھ تو ہے ڈاکٹر صاحب مسعود بھائی، کچھ تو ہے چادر میں جس سے یہ فرار کر رہے ہیں. کملی والا. اچھا آپ یہ بھی مزے کی بات دیکھیے، ان کا کملی والے نبی. سینکڑوں نعتیں آپ نے سنی ہوں گی کہ کملی والے، اور خالی کملی والے نہیں، کالی. واہ 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 واہ. مرد کے بچے ہو تو ایک زبان رکھو، ایک جگہ کالی کملی کی تعریف کر رہے ہو، یہاں کالے کپڑوں سے دشمنی کر رہے ہو. کالی تو یہ چادر سے کیوں چڑ ہے تمہیں؟ ہمیں ایسا لگتا ہے کہ چادر کا ذکر آتے ہی تمہیں چادر کے نیچے آنے والے یاد آ جاتے ہیں. محمد، علی، فاطمہ، حسن، حسین، اور آواز دی کہ یہ ہیں میرے اہل بیت. اب ایک علمی بات ہے، اگر آپ اجازت دیں تو عرض کر دوں آپ کی خدمت میں کہ دشمنی یہ اہل بیت رسول میں لوگوں نے یہ لکھا کہ اہل بیت سے مراد صرف ازواج ہیں. اہل بیت سے مراد صرف ازواج ہیں، اسی لیے ہماری زبان میں خاتون کو گھر والی کہتے ہیں. اوفو بھئی آپ یا انڈیا سے ہوں گے یا پاکستان سے ہوں گے.
ان کا یہ کون کام ہے، گھر والی ہیں، ایسا ہی ہے نا. تو انہوں نے کہا کہ صاحب چونکہ خاتون کو اسی بنیاد پر گھر والی کہا جاتا ہے کہ اس سے مراد فقط ازواج ہیں، یعنی اہل بیت سے مراد فقط ازواج ہیں. ذرا میرے سوال کا جواب دو، اگر اہل بیت سے مراد فقط ازواج ہے تو حضور کی وہ حدیث کہاں لے جاؤ گے، سلمان و منا اہل البیت؟ ذرا بول دیجئے میں کیا کہہ رہا ہوں. ہائے 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 اس حدیث کو کہاں لے جائیے گا؟ سلمان و منا اہل البیت، سلمان میرے اہل بیت میں سے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ اہل بیت میں شامل ہونے کے لیے فقط زوجہ ہونا شرط نہیں ہے. واہ 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 سبحان اللہ. زوجہ بھی چاہے جتنی عظیم ہو، واجب الاحترام ہو، اگر آنے کے قابل نہیں ہے تو اتنا کہا جائے گا انت علی الخیر. واہ 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 واہ. تم خیر پہ ہو مگر یہاں نہیں آ سکتی، تم خیر پا ہو مگر یہاں نہیں آ سکتی. میں تاریخ سے سوال کرتا ہوں، خیر والی تو آ نہیں سکتی، بیر والی کہاں سے حیدر. خیر والی آ نہیں سکتی، بیر والی آ جائے گی. ایسی باتیں نہ کرو. ہاں ہاں مگر اب ایک طرف زوجہ ہے، ایک طرف اولاد. اگر بات آپ تک پہنچ جائے تو ہمیں لائق دعا قرار دیجیے گا. ایک طرف زوجہ جناب ام سلمہ، یا علی خوش رہو میری بیٹی. ایک طرف زوجہ بی بی جناب ام سلمہ، سلام ہوں ان پر. ان کے سامنے اللہم صلی علی محمد و آل محمد، ان کے سامنے یہ پورا واقعہ ہو رہا ہے. اور وہیں پر آپ بتائیے کہ جہاں باپ بھی ہو، ماں بھی ہو، نانا بھی ہو، کیا بی بی زینب کبریٰ جناب ام کلثوم کہیں اور گھر میں ہوں گی؟ ہوں گی تو وہیں نا. مگر زوجہ کہہ پڑی آؤں، زینب نے نہ کہا آؤں. اگر آپ نے محسوس کیا ہو تو ذرا بولیے. زوجہ حالانکہ پاک و پاکیزہ زوجہ ہے، مگر وہ کہہ پڑی کہ میں آؤں، لیکن بیٹی نے، نواسی نے نہیں کہا. اس کا مطلب زوجہ میں اور بیٹی میں یہ فرق ہے. زوجہ لوح محفوظ نہیں پڑھ پا رہی تھی، بیٹی لوح محفوظ پڑھ رہی تھی. جناب ورنہ اور اگر کہہ دیتی جناب زینب کبریٰ، اگر کہہ دیتی تو کیا وہی جواب ملتا جو ام سلمہ کو ملا؟ لیکن زینب اسے کہتے ہیں جو نبوت کو امتحان میں نہ ڈالے. بہت نازک جملہ ادا ہو گیا ہے. اس ذات گرامی کا نام ہے زینب. اب دو شعر پڑھے دیتا ہوں تاکہ آپ بالکل تازہ دم ہو جائیں. شمیم صاحب، شمیم رفتی صاحب، ہاں ان کے جو ہے وہ ہم لوگوں کے پڑوسی تھے اور خدا ان کے درجات بلند فرمائے. تو وہ ان کے مصرے ہیں، آگ تو آگ ہے، آگ تو آگ ہے،
پانی سے پگھل جائے گا. واہ واہ. ماتم دارو تیار. آگ تو آگ ہے، پانی سے پگھل جائے گا، اس کے چہرے کا ہر ایک رنگ بدل جائے گا، اس کے چہرے کا ہر ایک رنگ بدل جائے گا. اہل سرکار دو عالم سے جسے نفرت ہے، پاؤں شبنم پہ بھی رکھے گا تو جل جائے. اب مجھے بتائیے سورج کون ہے؟ میرے مولا جزا دیں. چاند کون ہے؟ اب یہ بتائیے کہ کسی کے ہاں بیٹا پیدا ہو، اللہ سب کو بیٹا عطا کرے، بیٹیاں عطا کرے، اور اگر کوئی اسے گودی میں لے کے کہے ماشاءاللہ کیا سورج جیسا چہرہ ہے، ذرا بولیے تو صحیح، میں کچھ کہہ رہا ہوں اللہ کے ان کا صاحب. یہ تو کوئی نہیں کہتا کیا سورج جیسا چہرہ ہے، ہر آدمی یہی کہتا ہے کیا چاند جیسا چہرہ ہے. کیا چاند یعنی اللہ نے سورج کی روشنی کے توسل سے چاند کی محبت فطرت میں واقع کی ہے. اب جو علی کو نہ چاہے وہ خلاف فطرت عمل کر رہا ہے. جو علی سے محبت نہ کرے وہ گویا خلاف فطرت عمل کر رہا ہے. تو بہت سے ماں باپ تو چاند میاں نام ہی رکھ دیتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا یہ بتائیے یہ جو آپ عید مناتے ہیں تو عید جو ہے وہ سورج دیکھ کے مناتے ہیں؟ ہم آپ کی تو بات ہی نہیں کر رہے ہیں. آپ کا مطلب آپ کیا آپ عید جو ہے وہ ان کا آج بھائی 29 کا سورج ہے، ان کا نہیں 29 کا نہیں ہے 30 کا سورج ہے. ان کا صاحب سورج نکل آیا عید کا، کل عید ہے، تو ان کا سورج دیکھ کے تھوڑی عید منائی جاتی ہے. پھر کا چاند، یہ چاند محرم کا ہے، یہ صفر کا ہے، یہ ربیع الاول کا ہے، یہ ربیع الثانی کا ہے، یہ جمادی الاول کا ہے، یہ جمادی الثانی کا ہے. اب یہ ثانی کا بھی لفظ بتا دوں. ثانی ہے تو عربی لفظ، لیکن اہل لکھنؤ اتنے محتاط تھے کہ جمادی الاول اور جمادی الآخر کہتے تھے، ثانی نہیں کہتے تھے. اوفو، ہائے 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 ہائے، جس تک پہنچ گئی بات، واہ 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 واہ. تو جمادی الاول جمادی الاخر، ربیع الاول ربیع الاخر، جمادی الثانی نہیں کہتے تھے. ربیع الثانی، ثانی لفظ سے الجھن تھی. تو یہ محرم کا چاند، یہ صفر کا چاند، یہ ربیع الاول کا چاند، یہ رمضان کا چاند، یہ عید کا چاند، یہ بقرعید کا چاند. تو سورج دیکھ کے ہم عربی مہینوں کا آغاز نہیں کرتے، ہم چاند دیکھ کے عربی مہینوں کا آغاز کرتے ہیں. تو مہینے کتنے ہیں؟ اور ہر مہینے کا چاند الگ ہے، مگر سورج 12 مہینوں میں ایک ہی نکلتا ہے. یہی تو اللہ بتانا چاہ رہا تھا. یہ نبوت کا
آخری سورج ہے، اس کے بعد امامت کے 12 چاند۔ یا علی یا علی، ماشاء اللہ۔ یا علی، اب دوسرا سورج نہیں نکلے گا نبوت کا، لا نبی بعدی، یہ آخری سورج ہے، تو سورج ایک ہی نکلے گا سال بھر، مگر چاند ہر مہینے کا الگ ہوگا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو 12 چاند، ایک سورج، 12 چاند، ایک توجہ بس آخری مرحلے میں بات ہے، 12 چاند، ایک سورج۔ اب سرکار ہیں سورج، میرے مولا ہیں چاند، سرکار ہیں سورج، میرے مولا ہیں چاند۔ والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها، سورج کی قسم، اس چاند کی قسم جو پیچھے پیچھے آئے، تو سورج ایک، چاند ہیں 12۔ اب آئیے، آپ نے کبھی اپنی زندگی میں چاند اور سورج کو ایک ساتھ دیکھا ہے آسمان پر؟ جی غور نہیں کیا ہوگا، ان دنوں تو روز نکل رہا ہے۔ ابھی ہم آ رہے تھے تو محترم سمیع حیدر بھائی سے ہم نے کہا کہ کیا سورج ڈوب گیا؟ تو انہوں نے کہا نہیں، ابھی سورج ہے۔ تو سورج جو ہے چھپ رہا تھا، چاند ابھر رہا تھا۔ کل جا کے دیکھ لیجئے گا، آزما لیجئے گا، یہ جو میں کہہ رہا ہوں اسے کل جا کے آزما لیجئے گا۔ تو سورج چھپ رہا ہوتا ہے، چاند نکل رہا ہوتا ہے۔ جب آپ یہ منظر دیکھیے گا تو ایک چیز اور نظر آئے گی، سورج چھپتے چھپتے سورج نیچے نظر آئے گا، چاند اوپر نظر آئے گا، گویا جاتا ہوا سورج اپنے جانشین کو بتا کے جاتا ہے۔ نہیں غور فرمایا؟ چھپتا ہوا سورج اپنا جانشین دے کے جاتا ہے۔ جب سورج جانے لگتا ہے تو چاند اس کے اوپر، یہ ایک علامت ہے غدیر کی آج بھی، من کنت مولا فہذا علی المولا۔ علی مولا، علی مولا ہے، علی 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 علی۔ یا علی فلک کی طرف دیکھو، یہ علامتیں ہیں۔ اللہ چاہتا ہے غدیر کو بھولنے نہ پائے کوئی۔ سورج چھپ رہا ہے، چاند ابھر رہا ہے، ہم جا رہے ہیں، اب یہ ہے۔ تو اب سورج کوئی، اب آخری جملہ، اپنے بچے کا نام کوئی سورج نہیں رکھتا، مطلب کہہ دیجئے اگر اما سورج جیسا ہے تو ہاں یہ ہوتا ہے سورج مکھی ہے۔ ہائے ہائے ہائے، مگر کوئی یہ نہیں کہتا صاحب ہمارا بچہ سورج جیسا ہے، لیکن چاند ان کا صاحب ہمارا بچہ چاند جیسا ہے۔ اس کا مطلب چاند وہ ہے جس سے جانے انجانے میں محبت سب کو ہوتی ہے۔
میں نے لفظ جملہ صرف کیا ہے. ہاں آپ نے میری حیثیت سے بڑھ کے مجھے نوازا. ہم جان کے محبت کرتے ہیں چاند سے, کچھ لوگ انجانے میں محبت کرتے ہیں. تو جانے انجانے میں چاند سے محبت ہر کوئی کرتا ہے. چاند سے محبت ہر کوئی کرتا ہے, چاہے جانے چاہے انجانے, محبت ہر کوئی کرتا ہے. کبھی غور کیا کہ چاند کا کوئی دشمن بھی ہے؟ بھائی ایک ہی دشمن ہوتا ہے چاند کا. چاند نکلتا ہے رات میں, چور بھی نکلتا ہے رات میں. ارے واہ 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 واہ, سبحان اللہ. یہ دین کے گھر میں ڈاکہ ڈالنے والے یار, یہ اگر چاند کے دشمن نہ ہوں گے تو کون ہوگا؟ یہ تو چاہتے ہیں گھوپ اندھیرا ہو, ہم اپنا کام کریں. مگر چاند کہتا ہے خبردار دیکھ رہے ہیں. معلومات چاند کے ہوتے ہوئے کوئی اسلام کا گھر لوٹ لے, یہ ممکن نہیں ہے. اس گھر کو آباد کیا ہے اہل بیت رسول نے. ان کا گھر ہی اسلام کا گھر ہے. موضوع کا حق ادا نہ کر پایا تنگی وقت کے سبب, ہمیں احساس ہے, لیکن آپ نے میرا بھرپور ساتھ دیا اور بہت محبتوں سے سنا. بس وقت تمام ہوا. آج رخصت کہنا ہے, آج الوداع کہنا ہے. ہم نہیں جانتے کہ کون کس دل سے کہے گا حسین الوداع. ہم نہیں جانتے کس کے دل پر کیا گزرے گی. بی بی کی کنیزوں, آپ جانیں آپ کیسے کہیں گی اے زینب کبریٰ خدا حافظ. اور ویسے بھی آج کی تاریخ تو بڑی دردناک تاریخ ہے. ہمارا 11واں امام 28 برس کا سن میرے امام کو شہید کر ڈالا. یہ جو 7 دن عزا میں بڑھائے گئے اس کے بہت سے اسباب ہیں. ایک سبب یہ بھی ہے کہ پہلی ربیع الاول کو میرے مظلوم امام کو زہر دیا گیا. مولا کا خادم کہتا ہے کہ اس کے بعد میں نے 7 راتیں بڑی دردناک دیکھی. حضرت تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد غش ہوتے تھے اور پھر سنبھل کے بیٹھتے تھے, کہتے تھے کاغذ لاؤ قلم لاؤ, میرے فلاں چاہنے والے نے خط لکھا ہے اس کا جواب لکھ دو. کچھ آپ نے غور کیا ایسے امام کسے ملے ہیں کہ زہر دیا جا چکا ہے مگر چاہنے والوں کو فراموش نہیں کر رہے ہیں. کیسے کریں؟ ارے بیٹا تو اسی کا ہے نا جس نے وقت رخصت بہن سے کہا تھا اے میری بہنا جب قید شام سے چھٹ کے مدینے جانا میرے شیعوں کو میرا سلام کہنا. آج رونے میں کمی نہ کیجیے گا, آج تڑپنے میں کمی نہ کیجیے گا, آج ایسے رخصت کیجیے گا جیسے بھرے گھر سے جنازہ نکلتا ہو. واہ غربتا حسینہ, واہ مظلومہ, اے میرے مولا
ہم غریبوں کو معلوم ہے حق گریہ ادا نہ ہوا، ہم جانتے ہیں حق ماتم ادا نہ ہوا، ہمیں معلوم ہے حق میزبانی ادا نہ ہوا، لیکن مولا ہمیں معاف کرنا، پھر آنا مولا۔ آقا پھر آئیے گا، الوداع کڑیل جوان، الوداع اصغر، الوداع زینب کے لاڈلے، الوداع ٹکڑے ٹکڑے ہونے والے یتیم، الوداع زہرا کے لال۔ ہاں مولا کا خادم کہتا ہے کہ میں نے ہاتھ جوڑے، میں نے کہا مولا زہر اثر کر رہا ہے، آپ سے سنبھلا نہیں جاتا، آپ خطوط کیوں لکھ رہے ہیں؟ مولا نے فرمایا میرے چاہنے والے انتظار میں ہوں گے۔ 7 راتیں اور 7 دن خادم کہتا ہے مولا نے اسی طرح بسر کی، کبھی غش ہوتے تھے کبھی چونکتے تھے تو چاہنے والوں کو پیغامات لکھنا شروع کر دیتے تھے۔ کہتا ہے کہ جب آخری رات آئی یعنی آج والی رات، تو کہتا ہے کہ یہ رات بڑی دردناک تھی۔ ارے مولا کا عالم عجیب تھا، کبھی غش ہوتے تھے کبھی غش سے چونکتے تھے، یہاں تک کہ فجر کا وقت آ گیا، میرے مولا نے آواز دی وقت فجر ہے، مجھے وضو کرنا ہے۔ خادم کہتا ہے کہ میں نے سوچا کہ میں آقا کے لیے پانی لے کے جاؤں کہ اتنے میں دیکھا ایک 4 برس کا شہزادہ روتا ہوا ظاہر ہوا، اس نے اپنے دامن کو بھگویا، پہلے ماتھے پر رکھا، اس کے بعد اپنے بابا کو وضو کرایا، امام نے اسی عالم میں نماز فجر ادا کی، آواز دی میرے لال دین خدا تیرے سپار، اب تیرا بابا جا رہا ہے۔ میرا آخری امام 4 برس کا بابا عالم غربت میں دم توڑ رہا ہے، یہاں تک کہ امام کی شہادت ہو گئی۔ اب جو منادی ہوئی تو روایت بتاتی ہے، مورخین کہتے ہیں کہ سامرہ سے چاروں طرف سے جیسے مجمع ابل پڑا، بھیڑ ابل پڑی، جیسے آج آپ آئے ہیں نا کہ چلو حسین کو رخصت کر دیں، ارے چاروں طرف سے چاہنے والے دوڑ پڑے، ارے غریبوں کا مددگار مارا گیا، بیواؤں کا رکھوالا مارا گیا، ارے غمزدوں کا غم بٹانے والا نہ رہا۔ آوازوں کو دبا کے نہ روئیے، آج امام زمانہ کو پرسا دینا ہے سوگوارو، لیجئے۔ خادم کہتا ہے کہ میرے مولا نے بابا کو غسل و کفن دیا، تابوت میں جنازہ رکھا گیا، تابوت پر سر رکھ کے میرا آخری امام اپنے بابا سے جانے کیا باتیں کر رہا تھا کہ اتنے میں خدا لعنت کرے حضرت کے دشمن پر ملعون اپنے وزیر کے ساتھ آیا، اور آنے کے بعد وزیر کی طرف اشارہ کیا، درد ہے درد ہے درد ہے سوگوارو۔ وزیر سے کہا چہرے سے کفن ہٹاؤ، اللہ لعنت کرے معتمد عباسی پر،
اس کے کہنے سے چہرے سے کفن ہٹایا۔ ملعون کہنے لگا اگر تمہیں شک ہو کہ انہیں مارا گیا ہے تو ایسا کچھ نہیں ہے، آؤ آؤ چہرہ دیکھ لو۔ چاہنے والے دیکھتے تھے، دل میں خنجر اتر جاتا تھا کہ مولا کا چہرہ زرد ہو چکا تھا۔ غیر دیکھتا تھا تو خوش ہو جاتا تھا، کہتا تھا یہ طبعی موت ہے۔ کہ اتنے میں ملعون نے اپنے وزیر سے کہا نماز پڑھاؤ۔ صفیں کھڑی ہو گئیں، اس سے پہلے کہ وہ نماز پڑھاتا 4 برس کا شہزادہ ظاہر ہوا کہ تم سب سے زیادہ حقدار میں ہوں کہ میں اپنے بابا کی نماز پڑھاؤں۔ مولا نے نماز پڑھائی، تب جو تابوت اٹھا ہزاروں کی بھیڑ، ہائے غریب، ہائے مظلوم۔ آئیے ہاتھوں کو جوڑ کے کہتے ہیں اے میرے 12ویں امام، اے میرے صاحب الزمان، اے میرے مالک، اے میرے صاحب، اے میرے مولا، اے میرے حاکم، اتنا بتا دو۔ باپ کا صدمہ دل پہ بہت ہے، مگر کفن تو دے دیا، دفن کرنے کے لیے جنازہ تو لے کے چلے۔ اے میرے مولا رونا چاہا تو رو تو لیے، لیکن مولا ایک ایسا جنازہ بھی آپ کے گھر میں دیکھا، بیٹی جنازے سے لپٹی، شمر نے تازیانہ کھولا، ہائے سکینہ۔ چلا کے روئیے گا، مجلس کو بہت جلدی تمام کروں گا آقا کے چاہنے والوں، کیونکہ الوداعی مجلس ہے۔ اگر آج بھی نہ پڑھا تو کیا جواب دوں گا حسین کی دکھیا ماں کو؟ نہ لشکر نہ سپاہے، نہ کثرت الناس، نہ قاسم، نہ علی اکبر، نہ عباس، حسین تنہا خیمے میں آئے، سیدانیوں الوداع۔ خیمے سے نکلے، ذوالجناح کے قریب آئے، کبھی دائیں دیکھا، کبھی بائیں دیکھا، کبھی عباس یاد آئے، کبھی اکبر یاد آئے۔ ایسے ہی رویا جاتا ہے۔ زینب خیمے سے نکلی، بھیا سوار کرانے والے یاد آئے، ارے زینب آ رہی ہے، بھائی کو سوار کیا، زینب خیمے میں گئی۔ حسین گھوڑے پا، گھوڑے کو ایڑ لگائی، آگے نہ بڑھا۔ اللہ کسی باپ کو ایسی غریبی کا منظر نہ دکھائے جو زہرا کے لال نے کربلا میں دیکھا۔ ذوالجناح نے سر اٹھایا، پیروں کی طرف اشارہ کیا، اب جو دیکھا تو کیا دیکھا، 4 برس کی سینے پر سونے والی بیٹی۔ ہاں گھوڑے کے سموں سے، اے میرے بابا کے گھوڑے، میرے بابا کو نہ لے جا۔ حسین اترے۔ اسلم بھائی 3 سے 4 منٹ کی آخری مجلس ہے۔ اے ماتم دارو، آپ سے بھی اجازت چاہوں گا، کسی کے دل پر گہری چوٹ لگ جائے تو معاف کر دے۔ حسین گھوڑے سے اترے، سکینہ کو گھوڑے کے سموں سے جدا کیا۔ دیر سے بچھڑا ہوا باپ بیٹی کو کیسے گلے سے لگاتا ہے، حسین نے سینے سے لگایا۔ کچھ دیر میں جنہیں تماچے کھانا ہے ان رخساروں پر پیار کیا۔ پیار کرنے کے بعد گودی میں لیا، آواز دی بیٹی تو میری بیٹی ہو نا؟ کہاں بابا؟ تو کہا پھر روکتی کیوں ہو جانے سے؟ صبر تو تمہیں ورثے میں ملا ہے۔ کہا بابا روکنے نہیں آئی۔ کہا پھر؟ کہ تم تو جانتے ہو مجھے نیند تمہارے سینے کے علاوہ نہیں آتی، چاہتی ہوں جاتے جاتے آخری بار
تلوار سینے پر لٹا لو۔ حالانکہ سامنے خیمہ تھا مگر حسین خیمے میں نہ گئے، وہی جلتی ریتی پر حسین لیٹ گئے۔ آجا میری بیٹی۔ حسین جلتی ریتی پر، سکینہ باپ کے سینے پر۔ سو جا میری بیٹی، سو جا میری بیٹی، سو جا میری بیٹی۔ مولا کہتے تھوڑی دیر بعد مجھے لگا میری بیٹی غش ہو گئی، اب وقت عصر قریب ہے، سکینہ میرے سینے پہ ہے، سکینہ اٹھے تو میں جاؤں۔ ابھی یہ سوچ رہا تھا کہ اتنے میں سکینہ گھبرا کے اٹھی، میرے سینے سے جدا ہوئی، کچھ دور جا کے کھڑی ہو گئی، ہاتھوں کو جوڑ کے کہنے لگی بابا جاؤ خدا حافظ۔ میں نے کہا سکینہ میں نے تو کچھ کہا نہیں، تم خود سے خدا حافظ کہہ رہی ہو۔ بابا ابھی غش ہو گئی تھی، میں نے دیکھا میری دادی کمر تھامے پسلیوں کو سنبھالے۔ اے سکینہ اب نہ روک، میرے حسین کو صبح سے رستہ دیکھ رہی ہو۔ بابا جاؤ دادی کو میرا سلام کہنا۔ حسین گھوڑے کو ایڑ لگا کے چلے، میدان میں آئے، ذوالفقار کو بے نیام کیا۔ تم نے اکبر کا جگر چھیدا، تم نے میرے عباس کے بازو کاٹے، تم نے میرے اصغر کا گلا چھیدا۔ فوجیں بھاگی، دعائی کی آوازیں، تمہیں اکبر کا واسطہ، تمہیں عباس کا واسطہ۔ حسین نے کہا پہلے تو جگر چھید دیا، اب واسطہ دیتے ہو، پہلے بازو کاٹ ڈالے اب واسطہ دیتے ہو۔ اتنے میں آواز قدرت آئی، تیروں پر تیر کھا چکے، بس حسین بس، لاشوں پر لاش اٹھا چکے، بس حسین بس، ارے زخموں پر زخم پا چکے، بس حسین بس، ہم تم کو آزما چکے، بس حسین بس، ارے سر کو جھکا دو خنجر بیداد کے لیے، کچھ امتحان چھوڑ دو۔ سجاد کے لیے چلتی بھی ذوالفقار روکی، لہو کو پوچھا، نیام میں رکھا، غضب ہوا، فوجیں سمٹی، برچھی پہلو میں، تیر ماتھے پر، خنجر سینے میں، زہرا کا لال پشت فرات، شمر کند خنجر لے کے بڑھا، حسین کا گلا نوک نیزہ، الا قتل الحسین بکربلا، الا صبح الحسین۔